اللہ رزاق ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سب کچھ دیا، لیکن یہ آدمی کہہ رہے ہیں میری اپنے ایفرٹس ہیں، میری ڈگری ہے، میری پلاننگ ہے، میری اسمارٹنس ہے، میری ایجوکیشن ہے۔ یہ شرک ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر رکھا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں کمتر دیکھتے ہو، ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ نعمت دے دیتے ہیں۔ لا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی قوت نہیں ہے، کوئی بھی رزق دینے کی یا دیا ہوا رزق کو واپس لے لینے کی، چاہے وہ باغ ہو، مال ہو، اولاد ہو، پھل ہو، صحت ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ اللہ کا رزق ہے، جب چاہے اور جس کو چاہے جتنا مرضی دے دے، اور بے حساب دے دے، اور جب چاہے بے حساب لے لے۔ کوئی کوشچن نہیں کر سکتا ہے اللہ کو۔ یہ ہے مطلب لا قوت الا باللہ کا۔ تو وہ وقت نزدیک ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا عطا کر دے، اور اس تمہارے باغ پر کوئی آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ صاف میدان ہو جائے۔ اللہ کی مرضی ہے، یہ جو مسلمان دوست ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ کی مرضی کہ وہ تم سے بھی اچھے باغات مجھے دے دے، اس دنیا میں دے دیں، نہیں تو جنت آخرت میں دے دیں۔ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اتنی غرور بھری باتیں کر کے؟ یا اس پر پانی خشک ہو جائے پھر تم اس کو تلاش کر کے نہ لا سکو، اور اس کے سارے پھل کو آفت نے آ گھیرا، پھر وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گر پڑا، اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ یہ دونوں لوگ بحث کر ہی رہے تھے، اس دنیا اور آخرت کے اوپر ڈسکشن ڈیبیٹ چل رہی تھی، کہ اللہ نے ان کے سامنے سامنے ہی باغ پہ آفت بھیج دی۔ بتایا نہیں اللہ نے کہ ہوا کیا، آگ لگ گئی یا آندھی آ گئی یا بارش آیا یا ٹورناڈو آیا، لیکن سارا باغ اس کی آنکھوں کے سامنے برباد ہو گیا۔ اس نے جو پلاننگ کی تھی اسٹرانگ پیڑ لگانے کی، سب ایک ایک کر کے گر گئے، ہر چیز ایک چٹیل میدان بن گئی، سارا ایک ایک کراپ اس کا برباد ہو گیا اس کی آنکھوں کے سامنے۔ اس نے جتنے پیسے اور انویسٹمنٹ اس باغوں پہ لگائی تھی ود ان نو ٹائم ختم ہو گئی، سب کولیپس ہو گیا۔ اب اسے اللہ کی پاور کا احساس ہوا، اسے عقل آئی جب سب برباد ہو چکا، پر کیا فائدہ کہ ہر چیز تو برباد ہو گئی، اور عقل تب آئی۔ اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی سوائے اللہ کے، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی جماعت، اولاد، اپنے ورکرز، اپنی ٹیم پہ کتنا غرور کر رہا تھا۔ اب کسی کو بھی اٹھا لائے، اس دنیا میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر سب اختیار اللہ برحق کے لیے ہے، اس کا صلہ اچھا ہے اور اس کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے۔ اس دنیا میں آسانی تو مسلمان اور کافر دونوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ مصیبت اور عذاب کے وقت ہی فرق پتہ چلتا ہے ایک مسلمان میں اور کافر میں۔ اللہ کا بدلہ سب سے اچھا ہے، جو آخرت میں ہے، جو اللہ میں جنت دیں گے، جو صرف مومن کو ملے گا۔ مومن کا گول اس آخرت کو پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا تو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ اسی گول پہ اپنی محنت کرتا ہے۔ تو یہ تھی کہانی اس آدمی کی جس کے پاس 2 باغ تھے، جو پہلے بہت ایروگینٹ تھا، لیکن اللہ نے اسی وقت اس کی عقل ٹھکانے لگا دی، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب کیا اس آدمی کا ٹوٹل لاس ہوا؟ نہیں، یہ آدمی سمجھ گیا، اس نے آخر میں اپنی غلطی مان لی، اس نے اللہ سے کفر نہیں کیا، استغفار کیا۔ یہ آدمی کتنا لکی ہے! کیا آپ سمجھتے کہ وہ لکی ہے؟ میری نظر میں تو یہ بہت ہی لکی آدمی ہے۔ بتاتی ہوں کیسے۔ یہ آدمی اس لیے لکی ہے کیونکہ اس کو اس دنیا میں ہی اللہ نے اس کی غلطی کا احساس دلا دیا۔ اگر اس کی موت اس کفر پہ ہو گئی ہوتی تو ایٹرنلی وہ جہنم میں جلتا رہتا، لیکن صرف کچھ باغ اور مال کے نقصان کے ساتھ اس کو اللہ نے اس دنیا میں واپس مسلمان بنا دیا۔ اور چلو نقصان ہوا تو ہوا، پیسے کا ہوا،
باغ کا ہوا وہ تو دوبارہ بن جائیں گے. وہ خود تو ٹھیک ہے، اس کے بچے ٹھیک ہیں، اس کے لوگ ٹھیک ہیں، دوبارہ محنت کر کے وہ واپس اپنے باغات انشاءاللہ اللہ سے حاصل کر لے گا، دعائیں کرے گا. لیکن اس چھوٹی سی نقصان، دنیا کے نقصان سے اس کی اتنی بڑی آخرت، اس کی جنہ بچ گئی. کتنا لکی ہے یہ انسان کہ اس کو صحیح ٹائم پہ عقل آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تھی کہانی جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے تھے سورۃ الکہف میں. اب جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ سورۃ الکہف دجال سے ریلیٹڈ ہے، تو ایک پرسپیکٹیو، ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو دے رہی ہوں. یہ تفسیر نہیں ہے ایک مسلمان کی دجال کے ٹائم پر. جو دجال ہے، یہ 36 آیت کو میں ریفر کر رہی ہوں، جب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے باغ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس دنیا میں تو ایسا کوئی کسان نہیں ہوگا جس کو، وہ تو باغ تو ہزار کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ویدر سب سے بڑی کنڈیشن ہے، سال میں ایک بار ان کی پیداوار ہوتی ہے. لیکن یہ آدمی اتنا کانفیڈنٹ کیوں تھا؟ ہو سکتا ہے کہ دجال جب آئے گا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ چٹیل میدانوں پہ باغات بنا دے گا، بارش اس کے قبضے میں ہوگی، ٹھیک ہے، کلاؤڈز اس کے قبضے میں ہوں گے، کراپس وہ اگائے گا. تو جو فالوورز ہوں گے دجال کے، وہی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی ختم ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ دجال نے اس باغ کو چٹیل میدان سے بنایا ہے جس میں کبھی کچھ نہیں اگتا. اس میں قرآن میں ورڈ ابدا یوز ہوا، کبھی ختم نہیں ہوں گے. وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، دجال کو فالو کریں گے تو بڑے خوش رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس ہر خوشی، ہر نعمت، ہر باغ ہوگا. گارنٹی مل گئی نا ان کو جنت کی اسی دنیا میں، کیونکہ انہیں دجال کے رائٹ ہینڈ کی جنت میں کود لیا، جس سے رسول اللہ نے ہمیں منع کیا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.